یا اللہ جو بھی تیرا نام لینے والے پریشان ہیں ان کی سب پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ کسی زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا کسی کی قبر پر 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں، اے اللہ میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے، آمین۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے۔ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا تب دین و دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی۔ قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ جب انسان اپنے اندر موجود ہستی سے گفتگو کرنے لگتا ہے تو دوسرے لوگوں سے بات کرنے میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ 2 عادتیں ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی، دوسرا بد اخلاقی۔ سب سے بڑی نعمت مغفرت، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، آمین۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ جب موبائل سے بیلنس اور رشتوں سے پیار ختم ہو جائے تو لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن دل و دماغ کھول دیتا ہے، لیکن اس کے لیے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ نخرے تو والدین اٹھاتے ہیں، لوگ تو صرف انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں اللہ سے مانگتے ہو۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ انسان جتنا آن لائن ہوتا جا رہا ہے، انسانیت اتنی ہی آف لائن ہوتی جا رہی ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، آج تم کسی کے ساتھ جیسا کرو گے ویسا کل تمہارے ساتھ ہوگا۔ جب اللہ دل میں بستا ہے نا تب وہ ہر جگہ محسوس ہوتا ہے۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اس فتنے کے دور میں ہم اذان سنتے نہیں، ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹیاں مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟
ہمیشہ خوش رہو۔ اگر ہم زبان کی بھلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ تمہارا بہترین دوست تمہارا رب ہے، بنا کچھ کہے جو تمہارے حال سے واقف ہے۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہے۔ غربت اتنی کہ مرغی نہیں کھا سکتے، جہالت اتنی کہ پیر کو بکرا دے آتے ہیں۔ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ رشتہ داری کے لیے نااہل ہے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں سے ملے گا۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ گھر والے آپ کی قبر کو باہر سے ماربل لگا کر خوبصورت کر دیں گے، لیکن قبر کے اندر خوبصورتی کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی۔